بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں اسلام ملک۔ ناظرین، پاکستان کی سفارتکاری کی کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں اور امریکہ اور ایران ایک معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ عرب میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تمام معاملات طے پا چکے ہیں اور پاکستان نے جس ثالثی کا آغاز کیا تھا وہ بالآخر اپنے حتمی نتیجے کی طرف پہنچ رہی ہے۔ پاکستان نے دن رات ایک کی ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دن رات تمام ممالک کے ساتھ رابطے کیے، ٹریول کیا اور ساتھ ہی تمام دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ مشرق وسطیٰ میں جو جنگ پھیل رہی ہے اس کے اثرات پوری دنیا پر ہوں گے۔ امریکہ سے بھی کہا گیا کہ وہ جنگ بندی کرے اور پاکستان کی درخواست پر پہلی بار جنگ بندی کی گئی، جس کے بعد سے اگرچہ مذاکرات میں تعطل آیا لیکن یہ بات طے تھی کہ مذاکرات پھر بھی جاری تھے۔ دونوں ممالک کی شرائط اور تجاویز ایک دوسرے تک پہنچائی جا رہی تھی اور پاکستان نے اس کے لیے بڑا مؤثر کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا، عالمی میڈیا ایک ہی شخص کا ذکر کر رہا ہے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے تذکرے جگہ جگہ ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک بری خبر یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جس طریقے سے بے گناہ انسانوں کو ایک بار پھر ٹارگٹ کیا گیا۔ بلوچستان میں یہ بدامنی کوئی نئی نہیں ہے، ہمیشہ سے ملک دشمن قوتیں وہاں اس کام میں لگی رہی ہیں کہ وہاں پہ بدامنی کو پھیلایا جائے، لیکن ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ محرومی ہے، احساس محرومی ہے، لوگ اس لیے ہے حکومت کے خلاف برسر پیکار ہیں، حالانکہ یہ بیانیہ کہیں دنیا اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان کے اگر آپ کونے کونے میں جا کے دیکھیں، کئی جگہوں پہ آپ کو احساس محرومی بھی نظر آتا ہے، کئی جگہوں پہ آپ کو ڈیولپمنٹ بھی اس انداز سے نظر نہیں آتی جو باقی بڑے شہروں میں ہوا کرتی ہے۔ لیکن یہ سوچ کہ ملک کے خلاف کام کرنا ہے، پہاڑوں پہ چڑھ جانا ہے، دہشت گردی کے واقعات کرنے ہیں، بے گناہ انسانوں کا قتل کرنا ہے، یہ مسلسل بلوچستان میں ایک چیلنج کے طور پہ رہا ہے۔ اس سے ہم کیسے نپٹیں گے اور بیرونی مداخلت کو کس طریقے سے روکا جائے گا، اس کا بھی جائزہ لیں گے پروگرام کے اندر، اور ساتھ ہی بات کریں گے جو اس وقت 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، کیا ہم صوبوں کے اندر جو نچلی سطح تک اختیارات ہیں وہ دینے کو تیار کیوں نہیں ہیں اور 28ویں ترمیم کی ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے۔ پھر جو سیاسی افہام و تفہیم کی بات کی جاتی تھی، کیا ہم اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ بشا بی بی صاحبہ کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہو چکی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عید کے دنوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، سابق نگران وزیر داخلہ سندھ کے۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار جناب حماد حسن صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب اطہر کاظمی صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب، پروگرام کا میں آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے ایک بڑا مقام حاصل کیا، معرکہ حق میں کامیابی کے بعد، ہندوستان کو شکست دینے کے بعد جو عالمی سطح پہ پاکستان نے پذیرائی حاصل کی۔ آج امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے، بات چیت کے حوالے سے، اس معاہدے کے حوالے سے بھی پاکستان کا نام جگہ جگہ روشن ہو رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج حتمی طور پہ مذاکرات یہ کامیاب ہو چکے ہیں، معاہدہ ہونے والا ہے، اس کی اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے؟ دوسرا جو اس وقت چیلنجز جس کا میں ذکر کیا بلوچستان کی اگر ہم بات کریں، اس سے ہم کیسے نپٹیں؟ دیکھیں، ایک تو ایران اور جو امریکہ کا ہے معاہدہ، امریکہ میں جس دن یہاں سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران گئے تھے تو اس وقت مجھے تو بہت امید تھی کہ ڈیفینیٹلی کہ جب گئے ہیں تو وہ تقریباً جب انہوں نے وہاں محسن کی پہلے گئے ہوئے تھے، دو وزٹ کیے، پھر وہیں پر تھے، انہوں نے ایک بتایا کہ جی کافی امپروومنٹ ہو گئی ہے، آپ آ جائیے۔ تو آئی تھنک فائنل ریفائن کر کے، نیگیٹیوٹی دور کر کے، سارا کچھ کر کے فیلڈ مارشل آئے ہوں گے، اور اسی لیے آپ کے سامنے دیکھا کہ پھر اناؤنس پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی بات کی کہ جی ہم بالکل پہنچ چکے ہیں، معاہدہ ہو گیا، اور ہم کسی کو 48 آور میں اس کو اناؤنس کر سکتے ہیں۔ اٹس اے بگ نیوز، اور مجھے یقین ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج رات کو یا کل کسی وقت اس کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ آ جائے ایران کی بھی اور امریکہ کی بھی کہ ہم نے ایک معاہدہ کر لیا، اور انیشیل فیز عید سے پہلے کے لیے ہمارے یہ پوائنٹ ہے، ہم اس پہ یہ ایکشن کر رہے ہیں، اور اس کے بعد عید کے بعد کیونکہ لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں تو اس کے بعد پاکستان نے اسلام آباد میں بات کی ہے کہ یہاں پر مذاکرات ہوں گے جس میں حتمی شکل مسودے کو دی جائے گی اور اس کے بعد اس کو سائن کیا جائے گا، اور یہ اسلام ڈکلیریشن آئی تھنک یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہوگی، پاکستان کے فیلڈ میں سے عاصم منیر کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ انہیں پرسنل انٹرسٹ تھے جو ان کے مارکے حق میں انہوں نے ایک میدان مارا دشمن کو شکست دے کے، اور اب پیش کے میدان میں بہت بڑا میدان مارا ہے، اور جس طرح انہوں نے سنسیئر تھے، خلوص دل سے، خلوص نیت سے، سنسیریٹی تھے، اتنی ایفرٹ کر کے جو دنیا کے بڑے بڑے ممالک نہیں کر سکتے، آنیسٹلی آئی فیل
وہ پاکستان نے کر کے دکھا دیا ہے. پہلے جنگ بندی کرائی جس وقت بہت دنیا نا امید ہو گئی تھی, اور اس کے بعد آج تک جب اسٹیٹمنٹ بھی پھر بھی نہیں گیو اپ کیا, اینڈ دین فائنلی وی گاٹ دی ریزلٹ. تو میرے خیال میں مجھے لگتا ہے یہ کہ جو انیشیل تو یہی ہونا چاہیے کہ سیز فائر کو ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے کوئی 60 days کے لیے, اور اس کے بعد نیول بلاکٹ کھل جائے اور اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے, تاکہ ایک جو ہجان کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے, دنیا کو پتہ چل جائے کہ اب سیز فائر ہو چکی ہے. نمبر 3 بات یہ ہے کہ دنیا اکنامک اور انرجی کرائسس سے نکل جائے, جو اس وقت بہت برا ملکوں کا حال ہے, اور اس کو بچانے کے لیے یہی بیسٹ طریقہ ہے کہ یہ اس وقت اگر کھلیں گے خلیجی ممالک کا بھی جو ایک اکنامک لاس ہو رہا ہے, انرجی لاس ہو رہا ہے, ایران کا نقصان ہو رہا ہے, چائنا کو پرابلم ہو رہی ہے, دنیا میں ہمارے ممالک کو پرابلم ہو رہی ہے, سب نکلیں گے. اور یہ عید کا بہت بڑا انعام بھی ہوا ہے اس سے کہ پاکستان کی طرف سے بھی اور امریکہ اور ایران کی طرف سے. میرے خیال میں یہ مجھے تو بہت امید ہے کہ یہ ہو جائے گا. جس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں, ٹون کافی چینج ہو گئی ہے اور پولائٹ ہو گئی ہے. اور سیکنڈ, بلوچسٹ کے بارے میں دیکھیں, پلیز انڈرسٹینڈ, یہی وجہ ہے, یہ تکلیف ہے جو انڈیا کے میٹ پہ مروڑ اٹھ رہا ہے, یہی تکلیف ہے جو انڈیا کو چین نیند اڑی, جو مارک پیک جلد میں شکست ہوئی ہے, وہ اس کو بھول نہیں رہے ہیں, وہ پراسپیکٹ کو یوز کر رہے ہیں. خاص طور پہ ابھی اس موقع پہ جب ان کو پتہ ہے کہ ایک آدھ اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے, اس موقع پہ اس طرح کا کام کرنا یہ ہمیشہ دن کا کام ہے. جب بھی ایسے کوئی ہوتا ہے یہ ضرور حرکت کرتے ہیں. اور ابھی اور بھی ہمیں ہماری تھوڑی بہت چکنا ہے اس وقت کہ یہ اس کے بعد بھی کچھ کر سکتے ہیں, تاکہ یہ جو سامنے ریکارڈ سائن ہونے ہیں اس کے لیے بھی, تو اس کے لیے ہماری فورسز پوری تیار ہے. بالکل ٹھیک ہے. اطہر کاظمی صاحب, ٹائمنگ کتنی امپارٹنٹ ہے جب پاکستان جو ہے وہ ایک بڑا کردار ادا کر رہا ہے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے, معاہدہ ہونے جا رہا ہے, جنگ بندی ہو چکی ہے تقریباً, ان حالات میں بلوچستان کو ٹارگٹ کیا جانا, ملک دشمن عناصر سرگرم عمل ہو گئے, کہ کیا ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہے پاکستان کی کامیابیوں کو؟ دیکھیں, نو ڈاؤٹ ملک صاحب, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. جب سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا اور اس میں جس طرح پاکستان سینٹر سٹیج میں آیا, اور اس میں چاہے ایران ہو جائے چاہے امریکہ ہو جائے, کوئی ایک فریق نہیں. مارکو روبیو نے 2 دن پہلے بیان دیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں مرکزی کردار پاکستان کا. اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ یورپ کے اندر ایران کی ایک ایمبیسی نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ پاکستان کا مرکزی کردار ہے, اور دوبارہ انہوں نے کہا زندہ باد پاکستان. تو پاکستان کا جو کردار ہے اس کی کافی تکلیف ہے لوگوں کو, اور خطے کے اندر ہی ہمارے ہمسائے ہیں, دنیا کو پتہ ہے. اس طرح کی افواہیں بھی اڑائی گئی ہیں کہ یہاں پہ اب یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. پاکستان کا کردار تو مرکزی ہے. اب اگین جو کچھ بلوچستان کے اندر ہوا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ملک صاحب, ہم دنیا کو بار بار بتا چکے ہیں, کلبھوشن آج بھی ہمارے پاس ہے. بھارت کی پراکسیز جو یہاں پہ کر رہی ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. کوئی یہ آج کا کھیل نہیں ہے, عرصہ دراز سے یہاں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور اگین آج پھر معصوم لوگوں کو شہید کیا گیا. بھائی آپ کو حقوق چاہیے, یہ کون سے حقوق ہیں جو آپ معصوم لوگوں کو شہید کر کے لیتے ہیں, ان کو مار کے لیتے ہیں؟ آپ نے کوئی, اگر ہو سکتا ہے کسی کو کوئی گریوینس ہو, لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہیں, یہ سراسر دہشت گردی ہے, پاکستان دشمنی ہے. اس میں بھارت کا ہاتھ ہے اور بھارت کی پراکسیز یہ کر رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ دیکھیں اتنے عرصے سے ہو رہا ہے, کبھی ہماری کوئی ٹرین اغوا ہو جاتی ہے, کبھی کیا ہو جاتا ہے. پیپلز پارٹی کی وہاں پہ گورننس کیا ہے؟ دیکھیں نا, ہم نے اپنے آپ سے بھی تو کوشچن کرنا ہے نا. پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت ہے, بلاول صاحب ان کا سرکاری جہاز میں بیٹھ کے لاہور آ جاتے ہیں, لیکن وہاں پہ کیا کسی بندے سے کوئی استعفیٰ مانگا گیا کہ کبھی ٹرین اغوا ہو جاتی ہے, کبھی لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے؟ تو ہماری بھی تو کمزوری ہے نا, جن کی ذمہ داری ہے وہاں پہ حکومت کی, ان سے بھی تو کوئی کوشچن کرے نا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں. آئے روز اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ ملک دشمنوں نے تو یہ کرنا ہے, لیکن ہم نے تو بہتر طریقے سے تیار ہونا ہے. تو جہاں پہ ہماری اپنی کمیاں ہیں ان کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. حماد حسن صاحب, ہم نے دیکھا کہ بی ایل اے جو ہے اس کے اوپر بڑا ایک سخت کریک ڈاؤن کیا گیا. کچھ لوگ یہاں سے بلوچستان سے نکل گئے, افغانستان میں انہوں نے پناہ لے لی. آپ نے اس پہ ایکس کے اوپر اپنے ٹویٹ میں بھی لکھا ہے کہ وہاں سے انہیں سپورٹ ملتی ہے کالعدم جو ہے تحریک طالبان سے بھی, اور افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے ان کی طرف سے بھی. اس واقعے کے جو ہے وہ محرکات بھی وہیں سے ہو سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے ملک صاحب. دیکھیں, جب پاکستان نے ایئر سٹرائک کیا جو مغربی افغانستان یا مغربی جو ہمارا خیبر پختونخوا کے ساتھ مغربی سائیڈ ہے یا جو مشرقی افغانستان ہے, وہاں سے ملحقہ جو بارڈر سٹیٹ تھے ان کے وہ صوبے تھے, جس میں پکتیکا, خوست, ننگرہار, کنڑ تک, یہاں پر ان کے بڑے بڑے ٹیررسٹ کیمپ بھی تھے اور ان کے اسلحہ ڈپو بھی تھے. وہ سارے پاکستان نے اڑا دیے.
یہاں سے جتنے بھی دہشت گرد تھے وہ سارے کے سارے بھاگ گئے، تقریباً خالی کر دیا۔ اب وہ کہاں بھاگ گئے؟ ان کی جو بڑی لیڈرشپ تھی وہ تو کابل چلی گئی اور وزیر اکبر خان کے علاقے میں ٹھہری۔ یقیناً انہیں طالبان کی حمایت حاصل ہے کہ وزیر اکبر خان ان کا ایک ڈپلومیٹک ایریا ہے، وہاں پہ اگر وہ ٹھہر رہے تھے تو یہ طالبان کی مرضی، طالبان رجیم کی مرضی کے بغیر ہونا ممکن نہیں۔ لیکن ان کی جو دوسری صف تھی دہشت گردوں کی، وہ ادھر ادھر پھیل گئے، اس میں سے کچھ غزنی چلے گئے، لیکن زیادہ تر زابل، کندہار اور ہلمند ان سٹیٹس میں چلے گئے تھے۔ چونکہ بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کے لیے بھی حالات مشکل ہوتے گئے، پھر ایران سے بھی ان کا راستہ کٹ گیا تھا، وہاں بھی ان کے لیے مشکلات تھے، اور یہ سارے کے سارے ان سٹیٹس میں جمع ہوئے جو پاکستان سے ملحقہ بارڈر سٹیٹس ہے، بلوچستان سے ملحقہ۔ یہاں پر وہ جو پرانے دہشت گرد ہے، وہاں پہ ٹی ٹی پی ہے، حافظ گل بہادر ہے، اسی طرح داعش خراسان والے ہیں، تو وہ اور یہ سارے آپس میں وہاں پر ملے، اور پھر ظاہر خیبر پختونخوا کی طرف بھی انہوں نے کچھ حملے کیے، جس میں بنو اور لکی مروت میں حملے، اسی طرح بلوچستان بھی ان کے لیے، چونکہ وہ ایک سازگار فضا ہے وہاں پر، وہ آسانی کے ساتھ بلوچستان میں آ سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان میں یہ حملے ایسے وقت میں کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، ایران اور امریکہ کا معاملہ جو ہے وہ کوئی اتنا وہ بڑا پیچیدہ معاملہ تھا، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان گزشتہ 47 سال سے کوئی ڈپلومیٹک تعلقات بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کے سفیر بھی موجود نہیں ہے۔ تو پھر ایسے دو ملکوں کے درمیان اگر لڑائی ہو رہی ہو اور پاکستان اس لڑائی کو ختم بھی کرے، اسے امن اور صلح کی طرف لے جا رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور ظاہر ہے اس کامیابی سے پاکستان کو سفارتی حوالے سے دنیا کے تمام ممالک میں برتری حاصل ہو رہی ہے، پاکستان کو بہت اہمیت حاصل ہو رہی ہے۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ اس موقع پر حملہ کیا گیا اور ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی پاکستان کو سفارتی حوالے سے بین الاقوامی سطح پر گلوبلی اس کو ایک بڑی کامیابی مل رہی ہے۔ جی میں سمجھ رہا ہوں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، کامیابی بھی مل رہی ہے، اور اس کے لیے جو بلوچستان سے ملحقہ سٹیٹ ہے، جس میں زابل ہے، کندہار ہے، ہلمند ہے، یہ علاقے یہاں پر چونکہ ان کے پرانے ٹھکانے موجود تھے، دوسرے دہشت گرد گروپ بھی ان کے ساتھ آن ملے ہیں، اس لیے میں اسی تناظر میں اس حملے کو دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمارے صاحب میں ایک کمرشل بریک پروگرام میں شامل کر لیں، پھر بریگیڈیئر جو ہے حارث نواز صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ ہم نے اس پورے مذاکراتی عمل کے دوران جو پاکستان نے کردار ادا کیا، جس کا ذکر اطہر کاظمی صاحب بھی کر رہے تھے کہ ناب ایران کی ایمبیسی جو دنیا میں ہے، وہاں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، پاکستان کو امت مسلمہ کا ایک لیڈر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، فلسطین کی آواز جس طریقے سے ہم نے اٹھائی ان مذاکرات کے دوران بھی، اس کی کتنی اہمیت ہے، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ حارث نواز صاحب، اس وقت جو پاکستان نے مذاکراتی عمل کو جو ہے وہ یقینی بنانے کی کوشش کی، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے مسئلہ فلسطین کو بھی جگہ جگہ اجاگر کیا، جس کا ذکر امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کر چکے ہیں کہ پاکستان کا جو سٹانس ہے، پاکستان اس پر آج بھی قائم ہے، خاص طور پہ فلسطین کے حوالے سے۔ ہم آج بھی ان تمام مذاکراتی عمل کے دوران بھی یہ بات کہتے رہے ہیں کہ فلسطین کو جو ہے، فلسطینیوں کو ان کو جینے کا حق دیا جائے، ان کے اوپر مظالم بند کیے جائیں، اور باقاعدہ ان کو جو ہے رہنے کے لیے وہاں پہ ان کی جو ریاست ہے اس کے اوپر شب خون نہ مارے جائیں۔ پاکستان اپنے سٹانس کو آج بھی جو ہے دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس جنگ بندی کے بعد فلسطینیوں کے لیے بھی کچھ حالات بہتر ہوں گے؟ دیکھیں ملک صاحب، پاکستان کا سٹیچر مارکے حق کے بعد بہت اونچا چل رہا ہے، اور الحمدللہ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ انڈیا کا غرور جو ہے نا وہ سمندر کی تہہ میں دفن ہو گیا۔ ان کو اتنی بری ذلت ہمیں شکست دی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پوری قوم کو یکجا کر کے، جو آپ کے سامنے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ نمبر 2، یہ بالکل آئسولیٹ ہو گیا، پاکستان ریجنل اسٹیبلائزر بن گیا۔ 2 دن پہلے جنرل بریڈ کوپر جو سینٹکم کمانڈر، انہوں نے کہا کہ پاکستان نو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے اس خطے میں۔ پھر اس نے کہا یہ پاکستان شراکت دار ہے ہمارے دہشت گردی کے اندر۔ ایوری کنٹری پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تعریف سننے بار بار کرتے ہیں، ہر ممالک کر رہے ہیں۔ آپ جب ہم نے یہ اسلام آباد میٹنگ ہوئی، ڈیلیگیشن آئے، دنیا کے سردار مملکت نے ہمارے فیلڈ مارشل کو پرائم منسٹر کو لنک کر کے کہا، تعریف کی۔
کیونکہ دیکھیں جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں مضبوط ملک نہیں کر سکے وہ پاکستان نے کر دیا. پاکستان نے یہ بھی دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان از اے پیس لونگ کنٹری. ہم دنیا کے یونائیٹڈ نیشن میں پیس کیپنگ ہمارے ٹروپس آتے ہیں اور ہم پیس کو پسند اور اس کے لیے ہم کسی حد تک جا سکتے ہیں اور ہم نے کر کے دکھا دیا, ناممکن کو ممکن بنا دیا. اور آئی تھنک آپ دیکھ لیں ایران کی لیڈرشپ کیسے, ان کے تشکر پاکستان, ان کی خواتین ہماری بہنیں وہاں پر کس طریقے سے پاکستان اور ایران جھنڈے لے کے کھڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کیسے کر رہے ہیں, واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائم, جہاں جس کی بھی بات کر لیں, سوائے CBS جو وہ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد اب آپ مجھے بتائیں اس فیصلے کے بعد جب ہم انشاءاللہ اسلام ڈکلیریشن سائن ہو جاتا ہے, پاکستان کے بعد 2 امپورٹنٹ چیزیں, نمبر 1 پیلسٹائن جو ہم نے ہمیشہ سے اسٹانس ہے, اور نمبر 2 وار آن ٹیررزم. کہ امریکنز کو ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کرنی ہے کہ دیکھیں واٹ وی ہیو ڈن اینڈ واٹ وی ڈیزرو ناؤ, کہ ہم سنگل ہینڈلی آپ کی وار آن ٹیرر لڑیں جو افغانستان میں اتنا کچھ چھوڑ کے آئے ہیں, ہم اس کے خلاف لڑیں, شہادت دیں, سب کچھ کر رہے ہیں. انڈیا ہیز ٹو بی رین تاکہ وہ اپنی پراکسی کو یوز کرنا بند کریں. مثال گلوبل ٹیررسٹ کینیڈا میں کیا کیا, امریکہ میں کیا کیا, پاکستان کے 20 شہید کی ہے, UK میں, آسٹریلیا میں. تو دیر کے تاکہ ان کو فنڈنگ ہی بند کرے جو ہم ویکلی کرتے ہیں. ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے, جو بیکگراؤنڈ میں ان کا نقصان کیا وہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور پیلسٹین کے لیے ہمارا ایک ہی ہے کہ دے شوڈ گو فار 2 اسٹیٹ, جو ہمارا پوائنٹ ہے 2 نیشن اسٹیٹ, اور اس کے لیے جیروسلم از گوئنگ ٹو بی دیئر کیپٹل. یہ بات اگر یہ ہوتی ہے تو دیکھیں پورا مڈل ایسٹ پیسفل ہو جاتا ہے. پھر ہم ریکارڈ کی بات کریں, جو بات کریں پریزیڈنٹ نے آج بھی بات کی ہے, وہ بات کی بات ہے. صرف پاکستان, سعودی عرب, تمام ملکوں کا ایک ہی اسٹانس ہے, 2 نیشن اسٹیٹس اینڈ جیروسلم ایز اسلام ہیڈ کوارٹر. یہ باتیں جو کرنے کی, اور اس سے ہماری بات سنیں گے, دنیا سننے کی بات ابھی ہمیں اگنور کوئی نہیں کر سکتا. وی آر ناؤ اے پلیئر ان اے ورلڈ, اور اس کو ہر ایک اکنالج کرتا ہے. آئی تھنک اس کو ہمیں اب اس کو کیش کرنے کا وقت آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. اطہر کاظمی صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کی اندرونی سیاست کی اگر بات بھی کر لی جائے تو اس وقت جو ہے خاص طور پہ سہیل آفریدی صاحب کی جو ملاقات ہوئی محسن نقوی صاحب کے ساتھ, گور ایوب صاحب کے ساتھ, بیرسٹر گور صاحب کے ساتھ, اس سے تو یہ تاثر لے رہے ہیں بعض لوگ کہ کوئی ڈیل یا کوئی ڈھیل ہو چکی ہے, جس کا اب جو ہے اگلا مظاہرہ ہوگا عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے بھی. PTI کی لیڈرشپ کے لیے یہ چیزیں قابل قبول ہوں گی, خاص طور پہ جن کو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں اگر کوئی ریلیف ملتا ہے تو وہ تو میرے خیال میں شاید قابل قبول ہو, لیکن اگر کوئی ایسا پتہ چلتا ہے کہ کوئی ریلیف نہیں مل رہا, کچھ نہیں ہو رہا, تو پھر تو یقیناً تنقید بھی ہوگی. اور جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ ملاقات منگل یعنی جس دن انہوں نے آنا تھا اس سے پہلے ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد پھر وہ ادھر آئے بھی اور اس دوران بھی کوئی پیغام سازی وغیرہ ہوتی رہی. لیکن اس ملاقات میں عمران خان صاحب کی بہنیں موجود نہیں تھیں, اور آج علیمہ خان صاحبہ نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ہے, اور اس میں بھی میرے خیال میں یہی چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی کہ اگر آپ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں یا پنڈی کی طرف آ رہے ہیں تو امن و امان کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. پھر صوبے کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے, وہاں پہ پولیس اسٹیشنز کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں, آپ نے دیکھا وہاں پہ شہادتیں ہوئیں, بنوں میں حملے ہوئے, تو یقیناً وہ ساری چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہوں گی. دیکھیں محسن نقوی صاحب آپ سرفراز بگٹی صاحب سے بھی ملتے ہیں, اور وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور اگر محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ ملے ہیں خیبر پختونخوا کو, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی مذائقہ ہے. وہ اس ملک کے وزیر داخلہ ہیں, اور وہاں پہ جو صورتحال ہے اور پاکستان کے دشمن جو کچھ کر رہے ہیں وہاں پہ جس طرح حملے کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں کوارڈینیشن ہونی چاہیے. ہاں وہاں پہ اگر کوئی سیاسی بات ہوئی ہے, کوئی سیاسی کسی نتیجے پہ پہنچے ہیں, تو وہ ابھی واضح نہیں ہے. پر جو آپ نے فرمایا بالکل درست فرمایا کہ اگلے چند دنوں میں, ہفتوں میں معاملہ کلیئر ہو جائے گا. کیوں جی حماد حسن صاحب, کوئی ڈھیل کے حوالے سے یا ڈیل کے حوالے سے جو افواہیں ہیں ان میں صداقت ہے؟ دیکھیں اطہر کاظمی صاحب نے جو بات کی بالکل میرا بھی وہی ذہن ہے کہ اگر ایک منتخب وزیر اعلیٰ وزیر داخلہ سے یا فیڈریشن میں کام کرنے والے دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں تو اس میں کیا کون سی برائی ہے؟ ہونی چاہیے ملاقاتیں, معاملات کو آگے بڑھا دینا چاہیے. لیکن سہیل آفریدی کو کچھ اندرونی مسائل کا سامنا تو ہے,
یعنی علی امین گنڈاپور جس طرح سامنے آئے ہیں وہ ایک بڑے گروپ کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس میں مجھے کوئی حقیقت دکھائی نہیں دیتی. سارے ایم پی ایز اس طرف جائیں گے جس طرف عمران خان اشارہ کریں گے. جس طرح گنڈاپور کو انہوں نے ہٹایا تھا، اگر عمران خان اشارہ کر لے تو وہ گنڈاپور کو لے بھی آئیں گے، لیکن اگر نہیں کریں گے تو سہیل کنٹینیو کریں گے. البتہ سہیل کو اندرونی طور پر یہ جو نئی کیبنٹ بنی ہے تو کئی گروپس ناراض ہے. جس طرح پشاور سے سمیع اللہ کو لیا گیا، وہ شاہ فرمان کے بہت قریبی ہے، تو اس سے ارباب شیر علی، شاہدانہ گلزار، قاسم علی شاہ اور یہ سارے لوگ بھی ناراض ہو گئے. اس طرح شاہد خٹک کے قریبی خورشید خٹک کو لیا گیا، لیکن دوسری طرف سجاد برکوال جو گنڈاپور گروپ سے تھے وہ لوگ ناراض ہے. اسی طرح آصف مسعود وہ اور نیک محمد وہ دوسرا گروپ ناراض ہو گیا، اور یہ مختلف اضلاع میں مختلف ڈویژن میں کئی گروپ ناراض ہے. لیکن اس ناراضگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سہیل افریدی کی مخالفت میں جائیں گے. اگر عمران خان سہیل افریدی کی پشت پر موجود ہے اور وہ پیغام دے دے تو سہیل افریدی ہی کنٹینیو کریں گے. اس بات کے کوئی البتہ اگر الیکشن کمیشن کا یا کسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا وہ فیصلہ آ جائے وہ ایک الگ بات ہے. دوسری بات یہ کہ عمومی طور پر پاکستان میں اقتدار اور آزمائش کا وقت 2.5 سے 3 سال تک ہوتا ہے. تو عمران خان کو تو تقریباً اتنا عرصہ جیل میں بھی ہو گیا، آزمائش اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور ویسے بھی مزید اس کو آگے بڑھانا کوئی دانشمندی نہیں ہوگی. اگر ڈیل کی طرف معاملات جا سکتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑائیں یا اس کو منفی پیرائے ملے. ہونی چاہیے، وہ یقیناً سابق وزیر اعظم ہے، ایک مقبول لیڈر ہے، معاملات آگے بڑھانی چاہیے، لیکن عمران خان کو بھی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے جو انہوں نے 2014 یا 2018 میں رکھا تھا. وہ اداروں کے خلاف بھی جب ان کے خلاف کوئی کام ہوتا تھا وہ اپنے سیاسی حریفوں کے حوالے سے جس طرح کا زبان استعمال کرتے تھے وہ کسی طور قابل ستائش نہیں ہے. البتہ پس پردہ کچھ معاملات چل رہے ہیں. یہاں اسلام آباد میں بعض لوگوں سے بات ہوئی باخبر ذرائع سے، تو وہ بتا رہی ہے کہ بشرا بی بی کے خاندان کے کچھ لوگوں سے بات ہو رہی ہے، یعنی عمران خان کی بہنوں سے ڈائریکٹ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. اور جس طرح اطہر کاظمی صاحب نے حوالہ دیا علیمہ خان کے ٹویٹ کا، تو واقعی وہ ٹویٹ میں نے بھی دیکھا ہے، تو ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. اگر کوئی رابطہ ہے تو وہ بشرا بی بی کے خاندان کی وساطت سے ہو رہا ہے. اب آگے کیا ہونے والا ہے یہ آنے والے 1-2 دن میں کھل جائے گا. ہمارے صاحب ہمیں ایک بریک لینی ہے، ایک بریک سے واپس آتے ہیں. پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، ہمارے ہاں گورننس ہمیشہ سے ایک بڑا مسئلہ رہی ہے. اب جو 28ویں ترمیم کی باتیں ہیں وہ بھی گورننس کے حوالے سے ہیں. وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں، صوبوں کے پاس پیسے ہیں، این ایف سی کے پیسے تو صوبے لے لیتے ہیں، لیکن جو ہے پروونشل جو ہے فائنانس کمیشن اس کا قیام نہیں ہوتا، نہ نیچے پیسے منتقل ہوتے ہیں، نہ اضلاع کو یا ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کو جو ہے پیسے دیے جاتے ہیں. یہ ایک بڑا المیہ ہماری گورننس کے ماڈل کا. بلدیاتی نظام اگر موجود ہیں تو ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر کہیں موجود ہی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بلدیاتی ادارے نہیں ہیں. یہ 28ویں ترمیم اسی ضرورت کے تحت ہوگی. دیکھیں، یہ ایک آپ کے سامنے ہے کہ جو نیشنل فائنانس کمیشن کی بات ہوئی تھی تو اس میں مین ایشو یہی تھا کہ جو ایک صوبوں کو زیادہ پرسنٹیج دی گئی تھی کہ وہ ڈیولیشن آف پاور بلدیاتی لوکل باڈیز کو زیادہ فعال کریں گے، ان کو اسٹرینتھ دیں گے، بیکاز دیٹ از دا بیک بون آف دا یہ لوکل باڈی سسٹم پر. وہاں کے عوام ڈسٹرکٹ ناظم جو ہے وہ اپنے عوام کو جانتا ہے اس سے کیسے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، لوگوں کو جواب دہ ہوگا ہر کسی کو. لیکن اگر اس کو پیسے نہیں ملیں گے، اس کی اہمیت نہیں ملے گی، وہی ایم این اے اور ایم پی کا ہولڈ رہے گا، تو یہ کام نہیں ہو سکتا. یہی دس از دیٹس وائی آئی سے کہ یہ بہت ہی ضروری ہے. اور اس کے لیے آپ کو اس وقت جو ہے وہ اس کو ڈیولیش پاور بہت ضروری ہے، ساتھ پیسہ بھی ان کو دینا چاہیے جو ان کا رائٹ بنتا ہے اپنے ڈسٹرکٹ کے حساب سے، اسٹرینتھ کے حساب سے، وہ ان کو ضرور دینا چاہیے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ سینٹر کے بعد دیکھیں نا، بیرونی قرضے ہیں، سب چیزیں ہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. جتنے خرچ ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے وہ خرچ ہیں، آپ باقی زیادہ شیئر جو ہے صوبوں کے چلا جاتا ہے. اور اگر کہیں اسٹیج پہ آ کے اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو پرابلم ہو، دیر نو ہارم، آپ بیٹھ کے باہمی رضامندی سے فائنڈ اے سولوشن ہوئے، بجائے سے کہ ہم آپس میں ناراضگیاں پیدا کریں، ڈیفیکلٹ بات کریں. The provinces and the federal government should sit down, work out a strategy.
اب آپ مجھے بتائیے کہ پنجاب میں جب کہ حکومت پنجاب کی بنی تھی 3 کروڑ آبادی تھی، 13 کروڑ آبادی ہے۔ ڈو یو تھنک کہ ایک چیف منسٹر انصاف کر سکتا ہے کہ وہ اتنے بڑے صوبے کا رائٹ اٹک سے لے کے اور میرو مسئلوں تک سندھ کے بارڈر تک کوئی نہیں کر سکتا؟ وائی ناٹ ٹو ہیو ڈفرینٹ آپ صوبے بنا لیں تاکہ ہر ایک اپنی زندگی میں ذمہ داری پوری کرے اور اچھی گورننس ہو، جو کہ گورننس کی ہمارا فقدان بھی ہے، تو وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ تو اونلی تھنگ اس کو پازیٹیو لیں، نیگیٹو نہیں لیں، اٹ شوڈ بی ڈن، اور یہ ضروری ہے پاکستان کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اطہر کاظمی صاحب، ویری کوئکلی، نئے صوبے بنیں گے یا فنڈز ڈویژن ہیڈ کوارٹر کو دیے جائیں گے؟ میرے خیال میں دیکھیں بننے چاہیے صوبے۔ میں دیکھ رہا ہوں کوئی کہہ رہا ہے پنجاب کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ خدا نہ خواستہ کوئی باہر سے آ کے تقسیم کرنے کی بات کر رہا ہے۔ بھائی یہ ایڈمنسٹریٹو نیڈ ہے سر اس وقت کی۔ کیا کوئی بندہ لاہور میں بیٹھا ہوا بہاولپور کے مسائل کو سمجھ سکتا ہے؟ کیا کوئی بندہ پشاور میں بیٹھا ہوا وہ ڈی آئی خان کے سارے مسئلوں کو سمجھ سکتا ہے؟ کیا کوئی بندہ کوئٹہ میں بیٹھا ہوا وہ لورالائی کے مسئلے کو سمجھ سکتا ہے؟ تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، یا تو آپ مضبوط مقامی حکومتیں بنائیں یا پھر آپ چھوٹے صوبے بنائیں۔ انڈیا نے پنجاب کو تقسیم نہیں کیا، آج وہ سارے صوبے خوشحال ہیں جو پنجاب میں سے نکلے۔ یہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ ذرا سی بات ہو تو اپنے سیاسی اور اس گروہی مفادات کے لیے ہم یہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انفارچونیٹلی لوگوں کو یہ بات بری لگے گی۔ ہمیشہ سیاست دانوں نے اس میں سب سے جو ہے نا نامناسب کردار ادا کیا ہے۔ جب بھی عامر آتے ہیں ہم نے ان کی تنقید بھی کی، لیکن جنرل مشرف کا جو مقامی حکومتوں کا نظام تھا وہ بہترین نظام تھا۔ اگر یہی ہمارے دوست پی ٹی آئی والے، پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے ویسا کوئی نظام کھڑا کر دیں تو بحث ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ اقتدار کو نیچے تک لیکن صاحب بلدیاتی ادارے تو ہم بننے نہیں دیتے، اگر بننے دیتے ہیں ان کو اختیارات نہیں دیتے۔ ایگزیکٹلی ہر حلقے میں ملک صاحب ایک ایم پی اے اور ایک ایم این اے ڈکٹیٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو 4 ڈکٹیٹر یاد ہیں لیکن ان کو 400 ڈکٹیٹر نظر نہیں آتے جو ہر حلقے میں بیٹھے ہوئے۔ تو یہ مسئلہ ہے نا، جب تک ہمارے ذہن سے یہ جمہوریانہ آمریت نہیں نکلے گی تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ حماد حسن صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ صوبے اگر نہ بنے تو پھر ڈویژن ہیڈ کوارٹر کو فنڈز دے دیے جائیں گے؟ کیونکہ عام آدمی تو نیچے یہ بات کر رہا ہے کہ فنڈز ہمارے تک پہنچتے نہیں ہیں، بڑے شہر اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ دیکھیں صوبے کیوں نہ بنے، میں اس پہ حیران ہوتا ہوں کہ بھئی ایسی کیا ہرڈل ہے، ایسی کیا مسئلہ ہے ایسا کہ ہم نئے صوبے بنانے سے کترا رہے ہیں۔ اسی پارٹیشن کے بعد مشرقی پنجاب انڈیا کے پاس گیا، انہوں نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ہمارا پنجاب یعنی اٹک کے کسی بندے کا کام ہو تو وہ جائے گا لاہور، اسے قریب پنڈی پڑتا ہے، 30-40 منٹ کا راستہ ہے، لیکن اسے جانا لاہور پڑے گا کیونکہ اس کے صوبے کا ہیڈ کوارٹر وہ ہے۔ اسی طرح ڈیرہ غازی خان سے اور کہاں سے دور سے لوگ لاہور آئیں گے۔ تو فیڈریٹنگ یونٹس جو ہے وہ پوری دنیا میں اسی طرح بدلتے رہتے ہیں، آبادی بڑھتی ہے، پھر وسائل آتے ہیں، پھر نئے معاملات آتے ہیں اور نئے فیڈریٹنگ یونٹس بنائے جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں 1947 میں ہمیں آزادی ملی تھی، لیکن ابھی تک ہمارے پاس 4 صوبے ہیں۔ انتظامی طور پر یعنی آپ منطقی طور پر معاملات کو دیکھیں تو کیا انتظامی طور پر بلوچستان اور پنجاب جیسے بڑے صوبوں کو چلانا آسان ہے؟ خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے خصوصاً جنوبی اضلاع میں، یعنی ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، ٹانک، لکی مروت، کرک تک، یہ ان اضلاع میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں اگر اس فیڈریٹنگ یونٹس کو تقسیم کیا جائے، چھوٹے صوبے ہو، وہاں انتظامی معاملات بہتر ہو جائیں گے، فیڈریشن کے ساتھ کمیونیکیشن بہتر ہو جائے گی، وسائل زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن ہم اکثر غلطی کر جاتے ہیں، یعنی 18ویں ترمیم میں ہم نے سارے صوبے پیسوں کو دے دیے، وفاق کے پاس کچھ نہیں رہا، وفاق کے پاس جو کچھ بچتا ہے وہ سارا قرضوں میں چلا جاتا ہے۔ تو بھائی آپ کو وقت کا ادراک کرنا چاہیے، تبدیلیاں لانا کوئی اس میں کون سے مشکل کام ہے یا کون سی بری بات ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ حماد حسن صاحب، اطہر کاظمی صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے رات 10:02 پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔